من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجس طهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات اقدس پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں آپ تمام عزیزان کا شکر گزار ہوں اور بالخصوص اپنے سید الابا کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے سامنے کچھ لفظ شائع کروں. یقیناً ایک مشکل کام ہے اس کے سامنے بولنا، لیکن آپ کے سامنے چند 10-15 منٹ کی گفتگو. جیسا کہ میں نے خطبہ میں سورہ بقرہ، قرآن کی دوسری سورہ بقرہ، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی تلاوت کی. بس مختصر کرتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو یا اپنے آپ کا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کرو. نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن استدراک کے لیے ہے، پہلے حکم کو نفی کر کے مثبت کرنے کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. تو نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کے ملائکہ پر ایمان اور اس کے بھیجے ہوئی کتابوں پر ایمان اور اس کے پیغمبروں پر ایمان. یہ ہے نیکی. اب میں اعتراض کرتا ہوں کہ یہ نیکی ہم جو اپنی طرف سے بنائے وہ نیکی کیوں نہیں ہے؟ ابھی میں صاحب عقل ہوں، آپ سب صاحب عقل بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے کسی اچھی چیز کو آپ کہیں کہ یہ ایک نیکی معین کر لیں. قرآن کہتا ہے یہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہ نہیں جو تم کہو، نیکی وہ ہے جو ہم کہیں. توجہ کیجئے گا. اب جب اللہ نے انسان کو تمام اشرف المخلوقات پیدا کر دیا، انسان کو ہر ایک خوبی عطا کی، تو انسان کو جب پیدا کیا نا اللہ نے، تو اللہ نے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات اقدس پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو پیدا کیا نا جب انسان کو، تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سب مخلوقوں سے افضل ترین مخلوق. اب میں آتا ہوں اپنے مقصد کی طرف کہ ہم اپنی مرضی سے کسی نیکی کو معین کیوں نہیں کر سکتے؟ کسی نیکی کو، کسی اچھی چیز کو ہم اپنے لیے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ نیکی نہیں ہے، نیکی ہے جو ہم کہیں. اب میں کہتا ہوں کہ انسان اس دنیا میں بے اختیار آیا. کیا آیا؟ یہ جملہ میری آخری تقریر آخری جملے تک یاد رکھنا کہ انسان اس دنیا میں بے اختیار آیا. آغاز انسان کا بے اختیار، اختتام انسان کا بے اختیار. اب یہ جو درمیان میں جو تھوڑا حصہ ہے نا زندگی، یہ اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا، لیکن یہ وہ اختیار نہیں، بالکل یہ اختیار محتاجی والا اختیار ہے. جب انسان آیا اس کو لباس کی ضرورت، اس کو غذا کی ضرورت، اس کو علم کی ضرورت، اس کو طاقت کی ضرورت. اب یہ ساری چیزیں انسان ان چیزوں کی طرف محتاج ہے. تو غذا حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کی طرف محتاج ہوگا،
علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی طرف محتاج ہوگا، طاقت حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کی طرف محتاج ہوگا جو طاقت معین کرتی ہیں، طاقت عطا کرتی ہیں، اور لباس کے لیے اپنے والدین کی طرف محتاج ہوگا۔ انسان کو جب والدہ غذا دیتی ہے تو انسان والدہ کا شکر گزار ہوتا ہے، استاد علم دیتا ہے تو اپنے استاد کا شکر گزار رہتا ہے کہ تو نے مجھے علم دیا، اس کا خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اسی طرح والدین کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز تو رہ گئی، اب جس نے ہدایت دی اس کا تو شکریہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے کہا انا علینا للہدا، سورہ لیل آیت نمبر 12، اللہ شاہ فرمایا انا علینا للہدا، بے شک ہم پر ہے ہدایت کی ذمہ داری، ہمارے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں دے گا۔ اب ہادی بنانا بھی اللہ کا کام ہے، خلیفے اپنی طرف سے بنا لینا یہ اللہ کے نہیں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ بسم اللہ۔ تو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی، انا علینا للہدا، بے شک علینا ہم پر ہے، ہم دیں گے للہدا ہدایت۔ اب جب ہدایت آئی نا اس کائنات میں تو دو رد عمل ہوئے، ایک ہدایت قبول کی، ایک ہدایت کا انکار کیا۔ اب جب دو رد عمل ہوئے نا، قرآن میں ہے کہ جب ہم نے ہدایت بھیجی تو دو رد عمل ہوئے، ایک ہدایت قبول کی، ایک ہدایت کا انکار کر دیا۔ تو اس پورے ہدایت اور منکری کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو دیکھ دیجیے گا۔ جب اللہ نے کہا نا ہے آدم سجدہ کر، ہے ابلیس آدم کو سجدہ کر، تو ابلیس نے کہا ہے مالک میں سب کچھ کروں گا لیکن سجدہ نہیں کروں گا۔ اب اللہ نے کہا تو میری جنت سے نکل جا۔ ابلیس نے کہا ہے مالک میں نکل تو جاؤں گا لیکن میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، میں نے اتنی عبادت کی، عرصہ دراز سے میں عبادت کرتا ہوں، دنیا کائنات میں کوئی ہے نہیں مجھ سے ایسا جس نے عبادت نہ کی ہو۔ تو کہا ہے اللہ مجھے ہے مالک مجھے ہدایت دے، ہدایت کے مجھے مہلت دے، الی یوم القیامہ، الی یوم یبعث، دو الفاظ استعمال، قیامت اور یبعث بھی، کہ مالک مجھے مہلت دے دے قیامت تک۔ اللہ نے شاید فرمایا جا ابلیس ہم نے تجھے مہلت دی لیکن قیامت تک نہیں، الی وقت المعلوم، ایک معین وقت تک۔ اب جب ابلیس جا رہا تھا نا تو کہا مالک میں جب جاؤں گا نا دنیا میں تو تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ سن لیا ابلیس کا جھنڈا، مالک تیرے بندوں کا کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ اب تو یہ ابلیس دیکھیں، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ تو جب ماشاءاللہ ابلیس نے کہا نا مالک میں جا رہا ہوں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور تیرے نبیوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، تیرے مخلصین جو بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، اور مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ توجہ کیجیے گا، مالک توحید کا قائل، اصول دین کتنے ہیں؟ 5، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ہمارے اہل تشیع کے اصول دین 5 ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اب شیطان نے کہا مالک توحید کا قائل ہو گیا، مالک سے پتہ چلتا کہ یہ اللہ کو مان رہا تھا، مالک مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ قیامت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت کا بھی توحید، عدل دوسری قیامت، تیسرا قیامت ہے، قیامت کا بھی یہ اس کا دوسرا اصول دین قیامت بھی پورا ہے۔ تیسرا مالک میں تیرے نبیوں کے علاوہ باقیوں کو بھٹکاؤں گا لیکن نبیوں کو نہیں بھٹکا سکتا۔ تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کو نہیں بھٹکا سکتا، یہاں پر نبوت کا بھی اس پر کیا اصول دین اس کا پورا ہے۔ شیطان کے اصول دین کتنے ہوئے؟ 3، توحید، قیامت اور چوتھا نبوت، تیسرا نبوت، ٹھیک ہے؟ توحید، قیامت اور نبوت۔ مالک میں جا رہا ہوں دنیا میں تیرے نیک بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اب توجہ کیجیے، اس نے کون کون چیزوں کا منکر ہوا؟ عدل اور امامت کا۔ مالک میں سب کچھ کروں گا لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس سے پتہ چلا یہ خلافت کا منکر، امامت کا منکر ہو گیا، خلافت کا منکر ہو گیا۔ مالک میں بناؤں آگ سے، میں بناؤں تین سے، نار، میں بناؤں نار سے، یہ آدم بنا ہے مٹی سے، آگ افضل ہے مٹی پر، تو میں افضل ہوتے ہوئے کمتر کو سجدہ نہیں کروں گا۔
یہاں سے پتہ چلتا یہ منکر ہوا عدل الہی کا، یعنی اللہ کا عدل نہیں کر رہا ہے کہ میں افضل ہوں اور یہ کمتر کو اللہ نے خلیفہ بنا دیا۔ تو اب اس دور میں بھی کچھ شیطان کے پیروں تین اصول دین پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ توجہ کیجئے گا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو۔ کہا مالک اب میں جا رہا ہوں تمہاری مخلوق کو، تمہارے بندوں کو میں کروں گا گمراہ کروں گا۔ اب شیطان یہ بھی کہہ سکتا تھا مالک میں ہدایت کے لیے جاؤں گا، ادھر جا کر گمراہ کرتا لوگوں کو، لیکن شیطان نے کہا نہیں میں کیا کروں گا، گمراہ کروں گا، ڈائریکٹ گمراہ کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا، یہ کہہ سکتا تھا کہ مالک میں ہدایت کے لیے جا رہا ہوں، جا کر ادھر گمراہ کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا ڈائریکٹ میں یا اللہ مجھے گمراہی کے لیے دے، میں گمراہ کروں گا قیامت تک کے لیے۔ اب گمراہ جیسا کہ کچھ اب کرتے رہے ہیں نیکی کا عنوان رکھ کر اور گمراہی کرتے رہے ہیں، جیسے کہ بہت سے ایسے گزرے ہیں تاریخ میں، ایسے جن موجود ہیں جو نام عنوان ان کا ہدایت تھا لیکن کام گمراہی جیسے کرتے رہے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں اے مالک میں انکار کر کے ابلیس تو بن سکتا ہوں، مالک میں انکار کر کے ابلیس تو بن سکتا ہوں مگر میں دھوکہ دے کے منافق نہیں بن سکتا۔ ماشاءاللہ۔ تو بہت ہی میں نے موضوع کو چھوڑ دیا اور ابھی کیا کہتے ہیں کہ میرے ذہن سے بھی کافی باتیں نکل گئی ہیں، تو یہاں پر میں اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔